رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چچا کی کفالت میں ہوش سنبھالا تو چچا کی کمزور مالی حالت اور کثیر العیالی کو دیکھ کر چچا کا ہاتھ بٹانے کی فکر ہوئی، لیکن کاروبار کے لیے روپیہ پیسہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کی طرف رغبت کا علم جب مکہ کی سب سے بڑی دولت مند خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مال سے تجارت کی دعوت دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، دیانت، امانت اور صداقت شعاری اور نیک نفسی کا چرچا تو پہلے ہی سن چکی تھی، اس لیے بغیر کسی غور و فکر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سا مال بغرض تجارت پیش کر دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے دگنا دوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر تجارت کو گئے تو اس میں بہت زیادہ نفع ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر تجارت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ اس نے واپسی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام اخلاق حمیدہ اور اوصاف جمیلہ جن کا خود مشاہدہ کر چکا تھا بیان کر دیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے غلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سنے تو نکاح کے لیے پیغام بھیج دیا، جبکہ اس سے پہلے بڑے بڑے سرداروں کی طرف سے نکاح کی پیشکش کو آپ ٹھکرا چکی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب کو لے کر مقررہ جگہ پر پہنچ گئے۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے چچا عمر بن اسد کو پیغام بھیجا کہ آئیں اور میرا نکاح کر دیں۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد فوت ہو چکے تھے، یہ بھی آ گئے تو نکاح ہو گیا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد ماں سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی تھی۔ نکاح کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اکثر وقت اللہ کی عبادت میں گزارنے لگے۔ جو نبوت ملنے کا وقت قریب آتا گیا، شوق عبادت اور فکر قوم بڑھتا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی یوم کا کھانا تیار کر دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر شہر سے باہر کوہ ہیرا میں جا بیٹھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس پورے ہو چکے تو ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام غار ہیرا میں تشریف لائے، جیسا کہ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بکاری، میں خواندہ نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبایا اور پھر وہی الفاظ دہرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زور سے دبا کر کہا، اقرا باسم ربک الذی خلق۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام دے کر رخصت ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے لرزتے کانپتے گھر کو لوٹے اور سخت گھبراہٹ کی حالت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، کہیں میں مر نہ جاؤں۔ دانا و غم گسار بیوی پوچھتی ہے، میرے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان کر دیا
تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دیتے ہوئے عرض کی، آقا آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہر تکلیف سے بچائے گا۔ میں دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقربا سے حسن سلوک کرتے ہیں، بیواؤں، یتیموں، بے کسوں کی مدد فرماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت زدوں سے ہمدردی کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر تورات و انجیل کے ایک بہت بڑے عالم ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور اسے کہا، اے چچا کے بیٹے، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن۔ ورقہ نے کہا، بھتیجے فرمائیں کیا بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کرنا تھا کہ ورقہ فوراً بول اٹھے، یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا۔ پھر بڑی حسرت سے کہنے لگا، کاش میں اس وقت زندہ رہتا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب تیری قوم تجھ کو یہاں سے نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے پوچھا، کیا میری قوم مجھ کو نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، اس دنیا میں جس نے بھی ایسی تعلیم پیش کی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ کاش میں ہجرت تک زندہ رہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کروں۔ اس واقعے کے چند دن بعد ورقہ بن نوفل مالک حقیقی سے جا ملے۔